الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. رواہ مسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. تشریح اس کی مختصر یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلندی، عزت، شرف اور وقار مقام عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ اس قرآن پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں. کلام اللہ شریف سے بھی یہ مضمون ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنایا. ان سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ابن ابزا کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابن ابزا کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک غلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراضاً فرمایا کہ غلام کو امیر کیوں بنا دیا؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے والا ہے، لہذا قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے حضرت عمر کا اعتراض رفع ہو گیا کہ اللہ کی اس کتاب جس کو قرآن آتا ہے اور عامل ہے قرآن پر تو بہت بلند مرتبہ شخص ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مقام، رتبہ اعلیٰ اور اونچا عطا فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن خود اونچی کتاب ہے، اس پر عمل کرنے والے بھی اونچے ہی گنے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اونچا کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.